ایک ٹائم کی وجہ سے اس کی آفس لائف بھی ہے، فیملی لائف بھی ہے، سوشل لائف بھی ہے، اس کی ایکسرسائز وغیرہ بھی ہے، اس کی فزیکل اسٹرینتھ کا مسئلہ۔ خاندانوں میں یہ پرابلم آئی کہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دے رہا، اس کے پیچھے زیادہ اس کو دخل ہے۔ I'll make sure کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دے دوں، چاہے مجھے اپنی نیند کی قربانی کرنی پڑ جائے۔ شاید ذرا گمبھیر مسئلہ ہے کہ خواتین یہ بھی آپ کو سنتے ہوں گے آپ کے ہمیں مرد ٹائم نہیں دیتے، تو جب مرد یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی کے لیے تو پیسے کمانے کے لیے زیادہ وقت لگاتے ہیں، تو وہ پھر کہتی ہیں کہ پیسے بھی پورے زیادہ ہونے چاہیے اور وقت بھی آپ کا ہونا چاہیے، تو یہ بیلنس جو ہے یہ کیسے ہو؟ میں انگریز کو خاصا برا بھلا کہتا رہتا ہوں، اچھا چاہے وہ فیشن کے طور پہ ہی کہوں، جی لیکن انگریز کی کچھ چیزیں بہت ہی ویری ویل تھاٹ آف تھی۔ ایک زمانے میں سرکاری دفاتر کا ٹائم جی جی گرمیوں میں صبح 7 بجے سے 2 بجے تک، 7 سے 2 اور سردیوں میں 7:30 سے 2:30 بجے تک۔ جی اب یہ کہنے کو بڑی معمولی چیز تھی، لیکن اس کے پیچھے حکمت بہت بڑی ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گرمیوں میں 2 بجے آدمی نے آفس سے چھٹی کی، جی گھر آتے گھاتے 2:30 ہو گئے، کھانا کھایا اس نے، جی تھوڑی دیر کیلولا کیا، اٹھ کے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائی، پھر اس کا سپورٹس کا ٹائم ہو گیا، جی کوئی گیم کھیلنے چلا گیا، وہاں سے واپس آیا، نہا دھو کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے وائے پیے، صحیح اس کے بعد وہ یا تو فیملی کے ساتھ وقت صرف کر رہا ہے، جی یا فیملی کو لے کے باہر چلا گیا، یا رشتہ داروں کے یہاں چلا جی گیا، جی بالکل واپس آیا، کھانا کھایا، تھوڑی دیر اس نے ریڈیو سنا یا فائلیں دیکھی جی اور سو گیا۔ صحیح اب آپ دیکھیے کہ اس ایک ٹائم کی وجہ سے اس کی آفس لائف بھی ہے، جی فیملی لائف بھی ہے، سوشل لائف بھی ہے، اس کی ایکسرسائز وغیرہ بھی ہے، اس کی فزیکل اسٹرینتھ کا مسئلہ، یہ سارا ٹائم بچ رہا ہے اس کا۔ پھر ہفتہ وار چھٹی ہے اس کی، اور سیٹرڈے کو ہاف ڈے ہوتا تھا۔ جی اب اس کے پاس بہت سارا ٹائم ہے اپنے پینڈنگ کام نمٹانے کا، جی جی آرام کرنے کا، تفریح کرنے کا۔ ہم نے آہستہ آہستہ وہ 9 سے 5 کر دیا ٹائم۔ جی 2 گھنٹے یہاں سے زیادہ ہو گئے اور 3 گھنٹے وہاں سے آگے ہو گئے۔ اب صبح 9 بجے تک کا ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ بیکار ہے، اس میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جی شام 5 بجے آفس سے چلا، 5:30 گھر آیا، چائے وغیرہ پیتے پیتے رات ہو گئی۔ میری فیملی لائف بھی گئی، میری سوشل لائف بھی گئی، میرا جو میں ایکسرسائز کر رہا تھا یا گیم کوئی کھیل رہا تھا جی وہ بھی گیا۔ صرف یہ ٹائم کی چینجنگ کی وجہ سے۔ ٹائم کی چینج، یہ جو خاندانوں میں یہ پرابلم آئی کہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دے رہا، جی اس کے پیچھے زیادہ اس کو دخل ہے کہ ہم نے ٹائمنگ ایسے کر دی ہے۔ ایک تو صبح کا اٹھنا موقوف ہو گیا۔ جی بالکل۔ اچھا جب آپ صبح کہتے ہیں، صبح کا مراد ہے پھر 5 بجے؟ ہاں، ہم تو صبح، ہماری تو 9 بجے ہے نا اب تو ٹائم تو صبح کا مطلب 5 بجے کی صبح ہے۔ اب ہوا یہ کہ جہاں تک کمرشل اس کی بات ہے، جی آپ کی پیدائش سے پہلے کا قصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جی فجر کی نماز کے فوراً بعد دودھ دہی کی دکانیں کھل جاتی تھیں، جی بالکل۔ اور صبح 6 بجے تک
ग्रॉसरी शॉप्स खुल जाती थी اور 8 بجے تک جنرل اسٹور وغیرہ سب کھل جاتے تھے. لاہور کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اور 8 بجے پورا لاہور سو جاتا تھا. صحیح. لاہور میں 8 بجے کے بعد آپ کو کہیں کچھ نہیں ملے گا. ماسوائے ریلوے اسٹیشن پر ریسٹورانٹ کھلے ہوتے تھے. جی. چوک لکشمی پہ. جی جی. یہ 2 ایسی جگہیں تھیں جہاں سے آپ کو 8 بجے کے بعد مل جاتا تھا کچھ. لیکن باقی دکانیں سب بند. جب کراچی میں ڈسٹربنسز بہت ہو گئیں جی جی. تو کراچی کا کلچر یہاں لاہور میں آیا. تو یہاں بھی دکانیں 10 بجے کھلنے لگیں. پھر آہستہ آہستہ وہ 12 بجے 1 بجے تک چلی گئی بات. رات ہم 12 بجے تک جاگتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ گھر جا کے سوتے سوتے 2 بج جاتے ہیں. جی 2 بج جاتے ہیں. بالکل صحیح. اب ہم صبح اٹھیں گے 11 بجے. تو صحت ہم نے اپنی گنوا لی. صحیح. ہم نے اپنی تمام فیملی لائف برباد کر لی. تو تھوڑا سا اگر ہم چیزوں کو چینج کرتے وقت اس کی امپلیکیشنز پہ غور کر لیا کریں تو یہ پرابلم نہیں آئے گی ہمیں. شاہ صاحب آپ کا اپنا بھی تو روٹین لائف بڑا بیزی ہوتا ہے کہ آپ نے لیکچرز بھی دینے ہوتے ہیں, ریکارڈنگز پہ آپ مصروف ہوتے ہیں, پھر لوگوں سے میل جول ہوتا ہے. آپ کس طرح ٹائم مینیج کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو کوئی زیادہ ایسی پریسنگ ریکوائرمنٹ میری نہیں رہ گئی عمر کے اس حصے میں آ کے. لیکن اس سے پہلے میں نے I'll make sure کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دے دوں چاہے مجھے اپنی نیند کی قربانی کرنی پڑ جائے. اوکے. تو میں بچوں کو لے کے ان کی پسند کی جگہ پر, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی جی. اپنی پسند کی جگہ پر نہیں جاؤں گا لے کے میں انہیں. میں بچوں کی پسند کی جگہ پر انہیں لے کے روز جاتا تھا. ٹھیک. جیسے کوئی پلے لینڈ, کوئی ایسی جگہ جو ان کا دل چاہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں. ٹھیک. اور ان کا کھانا پینا بھی ان کی مرضی کا ہے. ٹھیک. جیسی تفریح کرنا چاہیں وہ کر لیں. میں وہ 2 گھنٹے ان کی انڈر کمانڈ ہو جاتا تھا کہ جس طرف چاہے مجھے ہانک کے لے جائیں وہ. اور چھٹی کا پورا دن مختص تھا اپنی فیملی کے لیے. تو اس زمانے میں میرے بچوں کو میری ضرورت تھی بہت. اب بچے خود اولاد والے ہو گئے ہیں. اب ان کو میری وہ اٹینشن نہیں چاہیے. میری موجودگی تو شاید ان کے لیے تھوڑی سی عام ہو, لیکن میری اٹینشن نہیں چاہیے انہیں, اس لیے کہ وہ خود اپنی فیملی کے ساتھ بہت بزی ہیں. تو میں جو اتنا مصروف رہتا ہوں وہ گزارا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک, جب تک میرے بچے بڑے نہیں ہوئے تھے, شادیاں نہیں ہوئی تھیں ان کی, تو میں نے ایک شیڈول اپنا رکھا ہوا تھا اور اسے کسی قیمت پر میں ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا تھا, خاص طور پہ وہ ٹائم جو میرا فیملی کا ہے. تو اس سے معاملات صحیح چل جاتے تھے. وائف ہیں, ان کو اب بھی ٹائم مل جاتا میرے ساتھ. جی جی. ان کا جو ڈیو حق ہے وہ چاہے میں کسی طرح ٹائم نکال دیتا ہوں, وہ ان کو مل جائے گا.